کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان ہیں. اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پارٹی کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں کیونکہ آپ 17 جماعت والی پارٹی اور ہم 81 جماعت والی پارٹی ہیں. چونکہ آپ کو ہمارے سر پر زبردستی بٹھا دیا گیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتی تھی کہ ایسا بعض فیڈرل منسٹر شاید اتنی دفعہ جیتنے کے بعد شاید کوئی عقل آ گئی ہوگی, وہ کوئی بیٹر کوئی اسٹیٹمنٹ دیں گے, لیکن ان کی تو سے لگ رہا ہے کہ انہوں نے آج تک کچھ نہیں سیکھا اور نہیں کبھی سیکھیں گے. اب دو آتے ہیں, یا تو آپ نے فورن فنڈنگ لی ہو یا پھر آپ کی جماعت جو ہے وہ شدت پسندی کا انوالو ہو تو آپ اس پارٹی کو بین کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی ناظرین. زرتاج گل عمران خان اور خیبر کی شیرنی, جس نے عمران خان کے ساتھ ہونے کا اپنا پورا حق ادا کر دیا. مصدق ملک جو کہ ایک وفاقی وزیر بھی ہیں, ان کی ایسی درگت بنائی کہ اینکر بھی دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا. تو آئیے سب سے پہلے ان کی یہ گفتگو سنتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنی پارٹی کا دفاع کیا, اور پھر اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں. اور آپ سے یہ بھی گزارش کی جاتی ہے کہ کمنٹ ویڈیو کے نیچے لازمی کیا کریں تاکہ آپ کے کمنٹ جو ہے وہ ویڈیو کے اندر شامل کیے جا سکیں اور اس کے اوپر کچھ آنسر بھی دیا جا سکے. تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان ہیں. اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پارٹی کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں کیونکہ آپ 17 جماعت والی پارٹی اور ہم 180 جماعت والی پارٹی ہیں. چونکہ آپ کو ہمارے سر کے اوپر زبردستی بٹھا دیا گیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتی تھی کہ احسن اقبال صاحب فیڈرل منسٹر شاید اتنی دفعہ جیتنے کے بعد شاید کوئی عقل آ گئی ہوگی اور وہ کوئی بیٹر کوئی اسٹیٹمنٹ دیں گے, لیکن ان کی تو سے لگ رہا ہے کہ انہوں نے آج تک کچھ نہیں سیکھا اور نہ یہ کبھی سیکھیں گے. اب دو آتے ہیں, یا تو آپ نے فورن فنڈنگ لی ہو یا پھر آپ کی جماعت جو ہے وہ شدت پسندی کرنے انوالو ہو تو آپ اس پارٹی کو بین کر سکتے ہیں. یہ آئین اور قانون کے اندر لکھا ہوا ہے. ہمارے اوپر تو 9 مئی آپ ابھی ثابت کریں گے تو جو رزلٹ آئے گا دیکھا جائے گا. فورن فنڈنگ کا الزام تو موجود ہے, جو آپ نے دو چیزوں میں سے ایک کہی ہے, ایک تو الزام موجود ہے. میں دونوں کی بات کر رہی ہوں نا. تو ہمارے اوپر تو 9 مئی کی جو انکوائری ہوگی, میں انکوائری کے اوپر بھی آتی ہوں کہ کس کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے, تو وہ تو بات کا معاملہ ہے. کس کے ہاتھ میں انکوائری کر کون رہا ہے؟ نہیں تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اب بات کا معاملہ ہے. سر پہلے دو چیزیں اسٹیبلش کر لیتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے فورن فنڈنگ لیے تو آپ کی پارٹی کو بین ہونا چاہیے. تو یہ تو اسٹیبلش رول ہے. جن کے یہ الائز ہے پی ڈی ایم والے, پیپلز پارٹی والے, یہ کٹے الائز ہے پی ڈی ایم 1 بھی پی ڈی ایم 2 بھی. محترمہ بنظیر بھٹو کی آپ وہ نکالیں, ویڈیو نکالیں. انہوں نے کہا کہ القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن سے $10 ملین نواز شریف نے ان کی حکومت کو گرانے کے لیے فورن فنڈنگ لی, جس سے دنیا بھی کامتی تھی, لیکن نواز شریف نے ان سے پیسے لیے. تو فورن فنڈنگ پہلی چیز اسٹیبلش ہوگی. سیکنڈ, آپ نے کہا کہ شدت پسندی تو آپ کی پارٹی بن ہو جاتی. ہم نے دیکھا ہے پچھلی حکومتوں میں کہ نواز شریف کی سربراہی میں, شہباز شریف کی سربراہی میں, رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں ماڈل ٹاؤن پہ 17 گھنٹے سے زیادہ کا آپریشن ہوا. گلوں بٹوں کے ذریعے, اسٹیٹ پولیس کے ذریعے حاملہ خواتین کے منہ پہ گولیاں ماری گئی. تو یہ شدت پسندی ہے. تو وائی ناٹ اسٹارٹ ود پی ایم این. پولیٹیکل پارٹی کا ایکشن نہیں تھا, وہ پنجاب کی پروونشل گورنمنٹ یا چیف منسٹر یا لا منسٹر کے اوپر آپ الزام لگائیں, لیکن اس وقت کی گورنمنٹ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, لیکن سی ایم تو پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جی آپ نے مصدق ملک صاحب میرے لیے معزز ہے, آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ انکوائری کون کر رہا ہے. میں وہی کہہ رہا, آپ نے کہا جی انکوائری کروا رہے ہیں. ابھی انکوائری آپ کرے کہ شاید انٹیریئر منسٹر کروا رہی ہوگی. قانون میں بھی یہ ہے کہ انٹیریئر منسٹر ہی کوئی سمری لکھ کے بھیجے گی. انٹیریئر منسٹر کون ہے؟ انٹیریئر منسٹر کیا وہ شخص نہیں ہے جو پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ تھا, جو الیکشن جس کا کام تھا لیکن وہ الیکشن نہیں ہونے دے رہا تھا, اور اس نے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا, ٹیئر گیسنگ کی, ان کے اوپر شیلنگ کی, لاٹھی چارج کیا, چادر اور چار دیواروں کو پامال کیا, اور اس کے ہوتے ہوئے 9 مئی ہوا اور اس نے اسٹیبلش کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو میں سبق سکھاؤں گا. آپ نے کس آئین قانون کے تحت اس شخص کو سینیٹر بنایا؟ نگران وزیر اعلیٰ کو آپ نے اگلی حکومت میں انٹیریئر منسٹر بنایا, اور آپ کہہ رہے کہ ہم اس شخص کے ذریعے انکوائری کروانا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے بین کرنا ہے. سو میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ آج آپ اپنی کارکردگی کا حساب دیں کہ آج پنجاب کے اندر ایک بارش کی مار ہے. ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ وہ ویڈیو بنوا رہی کہ ادھر سے میری ٹک ٹاک اچھی بہتر بنے گی. پوری دنیا شیپ کو ڈھونڈ رہی ہے, شاید وہ گٹر کے اندر گرا ہوا پڑا ہو. آپ بہتر یہ کہ آپ اپنی پرفارمنس کا حساب دیں کہ ملک میں مہنگائی اتنی کیوں گئی. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو بجلی کا 30,000 کا بل دینے کے اوپر گولی مار دی ہے. آپ اس کا جواب دینے کے بجائے کہ ہم تحریک انصاف کو ختم کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, کچھ نہیں کر سکتے آپ ہمارا. بڑے مشکل سوالات ان سے پوچھیں کھوکر صاحب سے. پاکستان تحریک انصاف بین کرنا, ملٹری کورٹس کے ٹرائل والا, لیکن بنیادی گھوم پھر کے ایشو آ جائے گا کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج آپ کا ٹیررزم ہے جس کو ایڈریس کرنا ہے, وہ ایشو ہے, یا اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جن کو اوائڈ کیا جا سکتے ہیں. اس وقت ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس میں الجھیں کہ عمران خان کو کیسے جیل میں ڈالنا ہے اور کون سا مقدمہ کھولنا ہے, توشہ خانہ میں کیا کرنا ہے. بڑا چیلنج وہ ہے کہ آپ ٹیررزم, اس ریجن کی صورتحال
ایران میں جو اٹیک ہو گیا اس کو سامنے رکھیں. اگر ریجن کی صورتحال سمجھنے کی کیپیسٹی آپ کے خیال میں 17 سیٹوں والی جماعت میں فارم 47 والوں میں جعلی وزیر اعظم میں ہوتی تو میرے خیال میں آج مطلب آئی تھاٹ کہ سینیٹر ہیں ایجوکیٹڈ انسان ہیں یہ بیٹر کوئی جواب دیں گے. ابھی جس طریقے سے انہوں نے کے پی کے کی تمام قربانیوں کو نل اینڈ وائڈ کیا ہے, جس طریقے سے انہوں نے شہداء کے بارے میں ہمارے الفاظ کہیں کہ جی ہم تو چاہتے نہیں ہیں, ہم تو یہ نہیں چاہتے ہیں. جس دن بنو پورا کا پورا ایف آر بنو کی پیداواروں میں دریوبہ ایجنسی میں پیدا ہوئی ہوں, جس دن لاکھوں لوگ پرامن جو ہے نا سفید جھنڈا لے کے جب اس کو خون میں رنگا نا, آپ کی کوئی سٹیٹمنٹ ان کی آنی چاہیے تھی, تب آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا. آپ نے کہا نا کہ اگر آپریشن کوئی حل نہیں ہے تو پھر کیا چیز حل ہے. میرا آپ سے سوال ہے, آج رحیم یار خان میں چوکی کے اوپر پولیس چوکی کے اوپر حملہ ہوا ہے, 3 ہمارے پولیس کے بھائی شہید ہوئے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ پنجاب میں ان کو آپریشن کرنا چاہیے؟ میں ڈیرہ غازی خان سے ہوں, ہر روز چھوٹو گینگ لادی گینگ لوگوں کے انسانی اعضاء زندہ لوگوں کے کاٹ دیتے ہیں. پورے کے پورے جو ہے وہ رجحان سے لے کر کچے کا علاقہ ان کے ڈاکو زیادہ طاقتور ہیں. سندھ کے اندر کچے کے ڈاکو ہیں. ڈو یو تھنک کہ آپ کی یہ سٹیٹمنٹ آپ کو یہ دینی چاہیے اس حکومت کے, آپ کہتے ہیں کہ کے پی کے جو ہے وہ جو سب سے زیادہ الیکٹرل ووٹ لے کر آئی ہے جو عوام کی ہے, وہ تو فارم 47 والی نہیں, تو فارم 45 والی. آپ کہتے ہیں ہم چاہتے نہیں ہیں آپ کا ووٹ جو ہے کے پی کے اس سے کوئی چیلنج نہیں کر رہا کہ آپ کو نہیں ملا. ایشو یہ ہے کہ شام کے بعد آپ زرتاج گل پشاور کے باہر سڑک سے گھوم کے دکھائیں مجھے, واپسی کے لیے آپ کو بھی ساتھ 2 گاڑیاں چاہیے. تو ندیم ملک صاحب کے پی کے میں شام کی بات کریں نا, اس لیے وہ امن مانگنا چاہ رہے, سفید جھنڈا لے رہا. کہ آپ مجھے پنجاب میں دن دہاڑے بتا دیں کہ اگر زرتاج گل نکل کے دکھا دے, گھر کے اندر چادر اور 4 دیواری کو پامال کیا جاتا ہے, پولیس میرے سر کے اوپر آ کے کھڑی ہوتی ہے. تو یہ ایشو تو ہے نا, آپ کو ایڈریس کرنا ہے. روبا کو جو 16-17 سال کی بچی ہے یہاں ہاسٹل سے اٹھا لیا گیا, الزام انہوں نے کیا لگا کہ 11 لاکھ اکاؤنٹ اکٹھے سنگل ہینڈڈلی وہ کرتی ہے. وہ جو سوشل میڈیا والی آپ کی بات ہے. دیکھیں ملک صاحب میری بات سنیں, اصل میں ہوا یہ ہے کہ پی ایم این این کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے. نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے, نہ ان کے پاس کنوکشن ہے, نہ ان کے پاس ملک کو لے کے آگے جانے کی پالیسی ہے. اور ہوا یہ کہ ان کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے 35 سالوں کا, زیادہ سے زیادہ کی عمریں ہو گئی ہیں کوئی 80 سال کے قریب. آخری اننگ زبردستی کسی کے کندھے کو پر چڑھ کے کر رہے ہیں. جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کے پاس سب سے بڑا ووٹ ہے, اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فساد چاہتے ہیں, اس کو کہہ رہے بین کر دو, اس کو کہتے ہیں ڈسکریڈٹ کر دو, خچ مارنا چاہتے ہیں. سمپل سرائکی میں اردو میں لفظ ہے, یہ خچ مارنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو ڈسکریڈٹ کریں اداروں کے اندر, اور عوام کے اندر جو ہے یہ کوئی بیچ کا کوئی فائدہ اٹھا کے ان کی کرسی کو طول مل جائیں. دیکھیں آپ جب نیشنلزم کی بات کرتے ہیں, جب آپ فیڈریشن کی بات کرتے ہیں, کو کیسے ایڈریس کرنا ہے اس کا حل کوئی نہیں ہے. یہ تو فارم 47 والے ہوں گے, جعلی ہوں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن اس کا حل کوئی نہیں ہے. اس کے لیے پر سب سے پہلے اگر کے پی کے میں, اگر بلوچستان میں آپ لوگوں نے ٹیررزم کو ختم کرنا تھا نا, تو پھر آپ کیا پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے؟ نہیں بیٹھے. آپ تو یہاں سے کہتے ہیں کہ آپ کا جو وزیر اعلیٰ ہے کے پی کے کا, وہ پنڈے میں گھس کے دکھا دے, ہم اس کو جو ہے یہاں پہ آنے نہیں دیں گے, وہ جیل میں جا کے اپنے لیڈر عمران خان سے نہیں مل سکتا. دیکھیں جو ان کی پالیسیز ہیں وہ فیل ہو چکی ہیں, عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے, یہ ملک چلانے کے قابل نہیں ہے. جس کے سر کے اوپر یہ ناچ رہے نا, جس دن انہوں نے ان سے ہاتھ کھینچ لیا, پھر یہ مجھے بتا دیجئے گا کہ ان کے پاس کیا رہے گا. نہ پارٹی رہے گی, نہ ویژن رہے گا, اور پولیٹیکل کیپٹل, آئی ایم سوری ٹو سے, میں نے آج آپ کو پہلے بھی بتا دیا, پورا پولیٹیکل کیپٹل انہوں نے مریم نواز کو ٹرانسفر کیا, جو میر شرافت علی سے ہار چکی ہیں. آج بھی شعیب کو اور وزیر اعلیٰ کو ٹک ٹاک بنانے سے پہلے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ پورا لاہور دوبارہ سے ڈوب گیا ہے, آپ کی پرفارمنس کدھر ہے. لوگ بجلی کے بل کے پیچھے خودکشیاں کر رہے ہیں, اور آپ کو پڑی ہوئے کہ ہم کے پی کے اندر کسی کو گولی ماریں, کسی کو الیکٹڈ حکومت کو ڈسکریڈٹ کریں. یہ جو صورتحال ہے نا پاکستان, یہ ریزرو سیٹس والا میچ جو ہے یہ مجھے کنکلوڈ ہوتا جلدی نظر نہیں آتا, کیونکہ گورنمنٹ کی پوری انٹینٹ یہ ہے کہ یہ سیٹس آپ کو نہ جائیں, ان کو ملتی ہیں نہیں ملتی ہیں, آپ کو کم از کم نہ جائیں. میرا خیال ہے کہ اس دفعہ پی ایم ایل این کو شہادت کا درجہ نہیں ملے گا, اس دفعہ بڑے برے طریقے سے یہ جائیں گے, اور عوام میں جائیں گے تو عوام میں ان کو لگ پتہ جائے گا. شہادت نہ ملی تو پھر کیا ہوگا؟ جو میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتی. اب جب یہ عوام میں جائیں گے نا تو ان کو اپنے پولیٹیکل کیپٹل کا پتہ چل جائے گا. ابھی تو یہ سیکیورٹی گارڈز اور پروٹوکول لے کے 20 بندوں میں نہیں جا سکتے ہیں. عوام ان کے بہت سخت خلاف ہے, یہ اپنا ووٹ کھو چکے ہیں, اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں. جہاں تک مخصوص نشستوں کی بات ہے, یا جس طرح انہوں نے ہمارا پورا کا پورا الیکشن چوری کیا, میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کے آئینی یا ان کے ذہن کی سوچ ہے. یہ وہ بتاتی ہے کہ پی ایم ایل این بیسکلی کس طرح کی سیاست کرتی ہے. سیاست یہ کرتے ہیں ڈکٹیٹوریل, یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز غصب کر لیں, ہر آئین قانون کا صفحہ پھاڑ دے جو ان کے خلاف. اور تو جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے زرتاج گل کا سنا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کیا پارٹی بین ہو سکتی ہے اور کس طرح بین ہو سکتی ہے. ان کا یہ کہنا تھا نمبر 1 کہ پارٹی شدت پسند ہو جائے,
آرمز کے ساتھ وہ ملک کے خلاف کام کرنے لگ جائے، یا اس کے اوپر کچھ ایسا پروف سامنے آ جائے کہ وہ فارن فنڈنگ استعمال کرتی ہو، اس کی وجہ سے بھی پارٹیز کو بین کر دیا جاتا ہے، جس کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ آج نہیں، آج سے کتنے سال پہلے نکالیے بے نظیر بھٹو کا سٹیٹمنٹ کہ بے نظیر بھٹو نے کس کے لیے یہ کہا تھا کہ اس بندے نے اسامہ بن لادن سے $10 ملین لے کر میری حکومت گرائی، یہ ہوتی ہے فارن فنڈنگ۔ یہ کہنا تھا زرتاج گل وزیر کا۔ تو جی ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔